مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزوں، آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ تو آئے دن ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا راست باز ہے۔ تو یہاں پر سیدھا سیدھا جب ہم پڑھتے ہیں کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ، تو یہ کیسا ہوش ہے؟ ہمیں ایسا کیا کرنا ہے کہ ہمیں ہوش میں آنا ہے؟ کیا ہم بے ہوشی کی حالت میں ہیں؟ آئیے ان ساری باتوں کو شیئر کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو بھی برکت عطا فرمائے۔ جی بشپ صاحب، یہ کس قسم کا ہوش میں آنا ہے؟ کیا ہم ہوش میں نہیں ہیں؟ کوئی شخص جاگ رہا ہے، اپنے پورے کانشیس میں ہے، تو اس کے لیے ہوش میں آنا ہے، یا راست بازی کا کوئی اسپیشل اوکیزن ہے جس میں ہوش میں آنا ہے اور باقی ٹائم آپ جو مرضی کرتے رہیں؟ دیکھیں بیٹا، اس کے پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے۔ جی، خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ پہلے تم اس کی بادشاہت اور راست بازی کی تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، کہ یہ چیز ڈھونڈنے سے ملتی ہے، یہ درجہ یا یہ رشتہ ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ پہلے میں اس کا لفظی مطلب بتا دوں۔ راست باز، راست کا مطلب ہوتا ہے سچائی، باز رکھنے والا، سچائی رکھنے والا کو مقدم رکھنے والا۔ ٹھیک ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ رائٹ ریلیشن شپ، صحیح رشتہ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو ایک آیت میں ضم کر دیا تھا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے محبت رکھ، یہ ایک تھا۔ دوسرا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جو محبت ہے وہ سچائی کے بغیر محبت ہوتی نہیں ہے۔ اگر سچائی اس میں سے نکال دیں تو پھر وہ محبت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں۔ خدا کے ساتھ محبت، بہت سارے لوگ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جی یہ ایک ورٹیکل یعنی سیدھی لائن ہوتی ہے جو خدا کے ساتھ جا کے ملتی ہے، کہ خدا کے ساتھ بھی آپ کو سچے ہونے کی ضرورت ہے۔ سچائی کے ساتھ آپ خدا کے ساتھ محبت رکھیں، بغیر ملاوٹ کے خدا کے ساتھ آپ سچائی رکھیں، اس کا ادب، اس کے ساتھ محبت کا اظہار آپ کرتے ہیں۔ دونوں جگہ پہ محبت ہی ہے، خدا کے ساتھ بھی محبت، اور پھر دوسری پیرل لائن ہے جو لوگ اس کی تشبیہ دیتے ہیں کہ جی ایسے کر کے یہ ایک سلیب کی شکل بن جاتی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ بھی محبت کر رہے ہیں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی۔ پڑوسی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کا حوالہ دیا تھا جو ڈاکوؤں میں گھر گیا، کہ پہلے کاہن اس کے پاس سے گزرا، اس نے پرواہ نہیں کی، شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اس لاش کو چھوؤں گا، اس کے خیال میں تو وہ مرا ہوا تھا کہ میں لاش کو چھوؤں گا تو میں ناپاک ہو جاؤں گا، جہاں میں نماز کروانے جا رہا ہوں پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لاوی بھی کترا کے چلا گیا۔ لیکن سامری جو غیر قوم کا شخص تھا، اس نے اپنی محبت ظاہر کی، انسانیت کے ساتھ محبت ظاہر کی۔ اس نے کوئی مذہب نہیں پوچھا، اس نے کوئی اس کا قبیلے کا نام نہیں پوچھا، کچھ نہیں پوچھا۔ اس نے اس کو تیل لگایا، اس کو پٹی کی، جو کچھ بھی کیا، اور پھر اسے لے جا کے سرائے میں بھی رکھا۔ یہ رویہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہو، کہ ہماری محبت خالص ہو، چاہے وہ کسی جانے کے ساتھ ہے، چاہے وہ انجانے کے ساتھ ہے۔ ہر شخص جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، یہ بنیادی بات ہے کہ ہم دونوں طرف پابند ہیں، محبت کے پابند ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت حقیقت میں کسی کا ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ میری بیٹی ہے۔ اب بیٹی کے سارے ادب آداب بیٹی یاد رکھے یا نہ یاد رکھے، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں بیٹی کے ادب آداب جو ہے وہ مجھے سمجھ ہوں اور میں ان کو پورا کرتے ہوں، اور بیٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ
اپنے باپ کی نسبت جو اس کے ادب آداب ہیں ان کو پورا کرے۔ اس طرح ہر رشتے کے ادب آداب ہیں۔ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ بیٹی کہہ دیا تو آپ ہمیشہ کے لیے میری بیٹی بن گئی ہو، یہ مجھے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ میرے پڑوسی ہو تو آپ ہمیشہ کے لیے میرے پڑوسی ہو۔ جس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے بغیر تفریق کیے، مذہب کی تفریق کیے، یہ جو ان کی سب کلاسز ہوتی ہیں جن کو فرقے کہتے ہیں یا سیکس کہتے ہیں، ان کے لحاظ ادب یا ان کو کنسیڈر کیے بغیر، ان کو سوچے بغیر آپ پابند ہیں کہ جس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے اس سے آپ محبت کریں، اور سچائی کے ساتھ راست باز، راستی یعنی سچائی رکھنے والا۔ ٹھیک ہے، اب جی ہوش میں آنے کی بات، جی، ہوش میں آنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں مصرف بیٹے کی تمثیل میں ملتا ہے۔ اب دنیا جو ہے وہ کھوئی ہوئی ہے، اپنی اپنی تفسیروں میں کھوئی ہوئی ہے، اپنی اپنی صورتحال میں کھوئی ہوئی ہے، اپنے اپنے ذہن میں کھوئی ہوئی ہے۔ خدا کے کلام کو انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے اس کو اس میں سے مطلب نکالے ہوئے ہیں، لیکن ہم دنیا میں مست ہوئے ہیں۔ اب مست کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھوئے ہوئے ہیں، اپنی دنیا بنا لی ہے، اس دنیا کے اپنے اصول بنا لیے ہیں، اپنے طور طریقے بنا لیے ہیں، توبہ بھی کر لی ہے، اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں وہ مستی کی مست کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا میں مگن۔ میں کسی نشے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم اپنے آپ میں کھوئے ہوئے ہیں، اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی دنیا بنائی ہے۔ میرا ایک نواسا ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، ایک بھتیجا ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، ایک بہن ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، ایک بھائی، مطلب۔ لیکن ابھی ہم جب خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے وہ مصرف بیٹا جس کو اٹھا کے انہوں نے سوروں کے بیچ میں پھینک دیا تھا، ناپاکی کی حالت میں پھینک دیا۔ یہ کوئی لٹرل سوروں میں وہ شاید نہیں تھا، لیکن ناپاکی کی انتہائی حالت میں تھا وہ۔ ہم بھی جب اپنی مست دنیا میں ہوتے ہیں تو شاید ہمارا خدا کے ساتھ وہ رشتہ جو مضبوط ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ہوش میں آ کر کہا، ہوش میں آ کر کہا، میں کہاں پھنسا ہوا ہوں، آئی ایم لاسٹ، میں کھویا ہوا ہوں، میں کس دنیا میں رہ رہا ہوں، یہ دنیا میرے لائق نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم خدا کے کلام میں مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں کہ دنیا ہمارے لائق نہیں تھی، خاص طور پر عبرانیوں کے خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا ان کے لائق نہیں تھی۔ یہ دنیا ہمارے لائق نہیں ہے۔ ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ آسمان ہے، خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، اس کے بدن کا حصہ ہونا ہے۔ اور ہم اس جس حالت میں کھوئے ہوئے ہیں، جس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اس میں سے ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں۔ اس مصرف بیٹے نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکروں کو افراد کے ساتھ روٹی ملتی ہے، میں نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے غلط کیا ہے، میں نے جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا، میں نے غلط کیا ہے، میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ اب وہ ہوش میں آ کے سوچتا ہے، ہوش میں آ کے وہ غور کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے ہوش میں اور بے ہوشی میں جو ہم سوچتے ہیں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم مست اپنی دنیا میں مست ہو کر، اس دنیا میں مست ہو کر سوچتے ہیں تو ہمیں کچھ اور نتیجے نکلتے ہیں، ہماری سوچ کے نتیجے کچھ اور نکلتے ہیں، ہمارے فیصلے جو ہیں وہ فرق ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم ہوش میں آ جاتے ہیں تو خداوند کا بندہ پالوس، اسی نے یہ فرمایا کہ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ۔ اس نے ایک اور افسیوں کے خط میں بھی یہی بات کہی، اس نے کہا آئے سونے والے جاگ۔ سونا موت کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، غفلت کی حالت موت کی حالت ہے۔ دنیا میں کھوئے ہونا یا اپنے نظریات میں کھوئے ہونا خدا کے کلام سے ہٹ کے، یہ نیند کی یا غفلت کی یا موت کی حالت ہے۔ اب اس میں سے آدمی، جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں اس لائن کو پاٹنا ہے، ہمیں غفلت کی نیند میں سے جاگ کے تو ہمیں ہوش کی دنیا میں آنا ہے۔
ہمیں شیطان کی دنیا میں سے جاگ کر ہوش میں آ کر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی سرزمین میں اس کی بادشاہت میں آنا ہے، اس کی دنیا میں آنا ہے، اور یہ ہوش میں آنے کی بات ہے کہ ہم یہ اپنی صورتحال سے واقف ہو جائیں کہ میری صورتحال ہے کیا؟ کیا میں غفلت کی زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا میں اس دنیا کے جمیلوں میں پھنسا ہوا ہوں کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے؟ اب دیکھیں میں آپ کو میجورٹی آف لوگ جو ہے نا بشپ صاحب، لاسٹ پروگرام میں بھی آپ بات کر رہے تھے کہ زیادہ تر لوگ کیا ہے، لوگ بس مسیحیت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایک اپنی دھن ہوتی ہے، میرے خیال سے پہلے سے بھی بری ہو جاتی ہے، ایک یہی ٹیگ ہو جاتا ہے کہ جی بینگ اے کرسچن یہ ٹیگڈ ہیں، اور پلس کام ان کے پہلے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو غلط کام کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو یسوع بچا لے گا، اس نے ہماری خاطر جان دی ہے، اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے۔ لیکن دیکھا بیٹا، میں نے گزشتہ پروگراموں میں چند ایک باتیں بتائی تھی، بہت ساری باتیں بتائی تھی، اور میں درخواست کروں گا ناظرین سے کہ اگر آپ ان ویڈیوز کو مسیح نقطہ نظر پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو وہ ان باتوں کی سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے، ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہم نے جو خدا کے کلام کی بنیادی باتیں ہیں، ہمارے ایمان کی بنیادی باتیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتے کی بنیادی باتیں ہیں، رشتوں کا زندہ رہنا۔ ہماری ایک بڑی پرانی مثال ہے کہ رشتے داریاں ملنے جلنے پر۔ اب ہم دعا میں خداوند یسوع مسیح کے پاس رسمی رواجی سی دعا کی اور کہا کہ بھئی ایوری تھنگ از اوکے، ایوری تھنگ از ناٹ اوکے۔ ہمیں توبہ کے موافق پھل لانا ضرور ہے، اور لکھا ہے کہ ہر ایک درخت کی جڑ پر، ہر ایک درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ خداوند کے اپنی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ ہر ایک درخت سے مراد ہمیشہ خدا کے کلام میں انسان ہے، ٹھیک ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان کے درخت، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا، یعنی آدمی کی زندگی، میرا محبوب کون ہے؟ میرا خداوند۔ اس خداوند نے میری زندگی میں سے کھود کر پتھر نکالے، مجھے توبہ کی جگہ تک لے کر آیا اور اس میں اچھی تاکیں لگائیں، لیکن جب وقت آیا تو اس میں کھٹے انگور لگے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا۔ پھر ایک اور ذکر ہے ایک انجیر کے درخت کا۔ انجیر کے درخت میں کی دو مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہے کہ مالی نے لگایا ہوا پودا، مالک آتا ہے، ایک سال آتا ہے، دوسرے سال آتا ہے، تیسرے سال آتا ہے اور اس میں پھل نہیں پاتا۔ اب میں پہلی بات بتانے کے بعد پھر دوبارہ اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ دوسرا انجیر کے درخت کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک درخت دیکھا تو اس کے پاس گئے کہ شاید اس میں سے مجھے کچھ ملے۔ جب وہ پاس گئے، اب وہ درخت میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ درخت آپ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ درخت آپ میں سے بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس گئے کہ اس میں سے ان کو پھل ملے، لیکن اس میں پھل نہیں تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس درخت کو رد کر دیا اور وہ درخت اسی وقت سوکھ گیا۔ یعنی وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ پھل لے آئے۔ وہ درخت کی قسم ایسی ہوگی، وہ درخت کی پویندکاری نہیں کی گئی ہوگی، وہ درخت اچھی زمین میں نہیں لگا ہوگا، اس درخت نے بر وقت پھل نہیں دیا ہوگا۔ اب پھر میں واپس آتا ہوں اس پہلے انجیر کے درخت کی مانند کہ وہ باغ میں لگایا گیا تھا، مالی اسے پانی دیتا تھا، مالی اسے کھاد دیتا تھا، اور مالک ہر سال آتا تھا جب اس کا وہ وقت پیریڈ پورا ہو گیا تھا کہ اس کو پھل دینا چاہیے۔ پہلے سال آیا اسے پھل نہیں ملا، دوسرے سال پھل نہیں ملا، تیسرے سال آیا تو اس نے کہا مالی کو یہ پھل نہیں دے رہا، اس کو کاٹ، دوسرا لگاتے۔ تو مالی نے منت کی کہ اے مالک، کتنا خوبصورت درخت ہے، یہ بیٹی کتنی خوبصورت ہے، یہ خدا کا خادم کتنا خوبصورت ہے، آپ میں سے کتنے خوبصورت ہے،
ان کو رہنے دے، 1 سال میں اور اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اب یہ وقت شاید ہمیں وہ سفارشی وقت ملا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کہ ہماری زندگیاں پھلدار بن جائے، ہم راست باز ہو جائیں، ہم راست بازی کے رشتے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ راست بازی میں 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ محبت اور انسان کے ساتھ محبت۔ اب آپ میاں بیوی ہیں، آپ دوست ہیں، آپ بہن بھائی ہیں، آپ کسی بھی رشتے کے وسیلے سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کلیسیا کے رکن ہونے کا ہے، ایماندار ہونے کا ہی رشتہ ہے، اس میں 2 چیزیں محبت کے لیے بہت ضروری ہیں کہ آپ میں برداشت ہونی چاہیے۔ آپ نے بے ادبی کر دی ہے، مجھے برا تو لگا ہے، لیکن اگر میں برداشت نہیں کروں گا تو رشتہ آگے کیسے چلے گا؟ میں کہوں چھوڑو اس کو، یہ تو ہے ہی ایسی ہے، تو پھر میرا تعمیری کام کیا ہوا؟ میرا استاد والا یا باپ والا کردار کہاں گیا؟ یا کسی اور رشتے سے بھی ہم فرض کیا کہ ہم بہن بھائی ہیں، آپ نے بات کر دی، میں نے کوئی بات کر دی، آپ نے وہ بات برداشت ہی نہیں کی۔ سو پہلی بات جو ہے وہ ایک دوسرے کی برداشت ہے۔ اب آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کی توقع کے مطابق آپ کو اس ہفتے میں جواب مل جانا چاہیے، خدا نہیں جواب دے رہا۔ ایوب کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایوب نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ اپنا پھوڑوں سے بھر گیا، دعا کر رہا ہے، نہیں سنی جا رہی۔ آدمی کے ایمان کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے اور اسے جواب نہیں ملتا۔ جس طرح کی محبت خدا ہم سے کرتا ہے شاید ہم اس طرح کی محبت نہیں کر سکتے۔ اس کی محبت لامحدود ہے۔ اس کے پاس ایک ہی بیٹا تھا اور اس نے میری قیمت ادا کرنے کے لیے، آپ کی قیمت ادا کرنے کے لیے اس نے اس کو انسان بنا کر روئے زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ ہمارا کفارہ ہو۔ اب تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے، اور قیمت کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا خون۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم محبت میں برداشت نہیں کرتے، اب خدا ہماری کتنی برداشت کرتا ہے۔ اور ناظرین میری سٹیٹمنٹ ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار میں یہ کہہ چکا ہوں اور پھر آج دوہرا کے کہتا ہوں کہ اگر میرا دنیاوی باپ اور میرا آسمانی باپ میری برداشت نہ کرتے تو میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ انہوں نے برداشت کی، بار بار برداشت کی، اور اس کا حوالہ یوحنا رسول کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب اور پہلی اور دوسری آیت ہے۔ اے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم کوئی گناہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہ ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے، وہ ہماری سفارش کرتا رہتا ہے، کیونکہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے لا تبدیل ہیں۔ لیکن ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے کہ میرا رشتہ میرے خدا کے ساتھ ہے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرے خدا کو رنج پہنچے یا دکھ پہنچے یا اس کا دل رنجیدہ ہو۔ یہ ہوش میں آنے کی بات ہے، ہوش میں رہنے کی بات۔ آپ بیٹھی ہوئی میرے سامنے تو آپ ادب کے ساتھ بیٹھو گی، آپ یہ اپنے ذہن میں رکھو گی کہ ان کے سامنے مجھے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، ایسا کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہیے جس سے میرے باپ کو دکھ پہنچے۔ عام سی بات ہے نا؟ بالکل۔ اچھا، تو خدا جو گردوں اور دلوں کو جاننے والا ہے اور جو ہماری خوابگاہ کی تک رسائی رکھتا ہے، چھان بین کرتا ہے، اس کو ہماری ہر ایک چیز کا پتہ ہے۔ بالکل۔ تو اگر وہ برداشت نہ کرتا، موقع پہ موقع نہ دیتا، وہ ہمیں بار بار دلاسا نہ دیتا، وہ گرے ہوئے کو اٹھانے والا اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا ہے، تو ہمیں اس کے حضور ہوش میں رہنا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی حضوری سے باہر نہیں، گرجے سے باہر جا کے میں اس کی حضوری میں سے باہر نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلی بات جو ہے آپس میں محبت کے لیے بھی وہی رویہ اختیار کرنا ہے جو خدا کے ساتھ ہم رکھتے ہیں، کہ میرے خدا کو میری کسی بات سے دکھ نہ پہنچے، اور میں اپنے پڑوسی کے لیے بھی ایسی ہی محبت رکھوں کہ میں اس کی بات کی برداشت کرتا رہوں۔ میں نے اگر اس نے زیادتی کر بھی دی ہے، اگر اس نے میرے ساتھ غلط بیانی کر بھی دی ہے، اگر اس نے میرے ساتھ سخت زبان میں بات کر بھی دی ہے،
اگر اس نے میرے ساتھ جھوٹ بھی بول دیا تو میں برداشت کروں. اب برداشت کے بعد اگلی سٹیج آ جاتی ہے. جی اگلی سٹیج یہ ہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے برداشت تو کر لیا آپ کی، لیکن اگر دل میں نے رکھ لی کہ یہ لڑکی تو بڑی بدتمیز ہے، سوری میں ہم آپس میں مثالیں دے سکتے ہیں، مثالیں دے سکتے ہیں بالکل، کہ یہ لڑکی تو بڑی بدتمیز ہے. آپ کہتے ہو کہ یہ تو بابا بڑا مغرور ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے، یہ تو ایسے ہی ناراض ہوتا پھرتا ہے، جھاڑتا پھرتا ہے. کیونکہ عام دنیا کی سوچ ہے نا. بالکل. لیکن اگر برداشت کے ساتھ ساتھ معافی نہیں ہے تو وہ محبت نہیں ہے. اگر میں آدمیوں کی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے. اب جو راست بازی ہے اس میں بھی خدا کے ساتھ رشتہ، اس کے لیے ہمیں ہوش میں آنا ہے. ہمیں اپنے گرد و نواح میں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس کلیسیا میں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان ہم چلتے پھرتے ہیں، چاہے وہ غیر اقوام ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے مسیحی لوگ ہیں، ہمیں ان کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے ان کی برداشت بھی کرنی. ہم نے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس وہ ہماری محبت ہے، اور اس محبت کی حالت میں رہنے کے لیے ہمیں ہوش میں آنا ہے. اگر میں معذرت کے ساتھ میں کسی کے ساتھ بھی، چاہے وہ غیر قوم کا ہو چاہے وہ اپنا ہو، میں اس کے ساتھ بحث کی صورت میں جانے کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں میرا سوال ہے تو آپ اس کا تحمل سے جواب دیں، میں سیکھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. بالکل. آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے آپ بات پوچھیں، میں تحمل کے ساتھ اس کا جواب دوں، آپ تحمل کے ساتھ گفتگو، ہم سیکھنے کے لیے بات چیت کریں. یہ جو لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اور ڈبیٹیں کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کچھ بول جاتے ہیں، کیسی کیسی باتیں بول جاتے ہیں، کیسے کیسے زخم لگا جاتے ہیں. زبان کا زخم جو ہے وہ کسی طرح سے بھرتا نہیں ہے. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. اور پھر متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی آخری آیت 48ویں آیت میں لکھا ہے کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. وہ کاملیت کیا ہے؟ کہ ہم باتوں میں خطا نہ کریں، ہم ہوش کی حالت میں رہیں، ہم مدہوشی. اب ہوش کا الٹ کیا ہے؟ مدہوشی. چاہے وہ شراب کی وجہ سے ہے، چاہے وہ ہیروئن کے نشے کی وجہ سے ہے، چاہے وہ دنیا داری کے نشے کی وجہ سے ہے، چاہے وہ دولت کے نشے کی وجہ سے ہے، چاہے نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے ہے، چاہے وہ نیند کی حالت کی وجہ سے ہے. کہ ہم اگر روحانی طور پر سوئے ہوئے ہیں تو وہ موت کی حالت ہے. اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. اب مسیح کا نور جو ہے وہ خدا نے دنیا میں سب سے پہلی چیز جو بنائی وہ روشنی تھی. اور روشنی کا یہ ہے کہ کتنا بھی اندھیرا ہو، آپ ایک موم بتی جلا دو وہ اس تاریکی پر غالب آ جائے گی. نور کا منبع ہوتا ہے، تاریکی کا منبع کو نہیں ہوتا. وہ جو نور کا منبع ہے وہ ہٹ جائے. اب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جو 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، چراغ دانوں میں رہتا ہے، وہ نور ہے. میں دنیا کا نور ہوں، تم دنیا کا نور بنو. ہمیں نور بننے کی ضرورت ہے. تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. ہوش میں آؤ، اس رشتے کو پہچانو. اگر آپ کا کنیکشن اس نور کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آپ کی زندگی میں وہ نور کی شعائیں آئیں گی. تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہوش میں رہو، آپ اس نور کے منبع کے ساتھ جڑے رہو. خدا نے اسی لیے سب سے پہلے روشنی کو تخلیق کیا تھا کہ وہ تاریکی جو دنیا پر چھائی ہوئی تھی وہ چھٹ جائے. خداوند یسوع مسیح بھی اس لیے آئے تھے کہ وہ تاریکی جو دنیا میں ہے وہ چھٹ جائے.
خداوند یسوع مسیح کو جو کہا گیا ہے، لکھا ہے کہ وہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا غیر قوموں میں سے اس میں آئے، آپ کے بھی ہمارے بھی، کیونکہ ہم اس خطے میں رہتے تھے تو یہاں پہ تو مسیحیت نہیں تھی۔ اور پھر میں دوہرا کے کہتا ہوں کہ کوئی مسیحی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسیحی نہیں بن جاتا۔ آئے سونے والے جاگ، اے رسمی رواجی مسیحی جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ آمین بشپ صاحب، بہت بہت شکریہ بہت ساری خوبصورت باتوں کے لیے۔ عزیزوں، ہم اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اور اپنے سارے معاملات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ان باتوں کو اپنی زندگی میں رکھ لیتے ہیں۔ ہم نجات کا خود بھی پہن لیتے ہیں اور اپنی مرضی کو بھی پریفرنس دیتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں مسیح یسوع ہیں تو پھر وہ نظر آنے چاہیے، کیونکہ اگر وہ نظر نہیں آتے، ہماری ساری ایکٹیویٹی میں، کسی بھی ایکٹیویٹی میں اگر وہ نظر نہیں آتے تو پھر ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں خود کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ؟ ہر وقت ایک فریب کی زندگی میں ناخوش طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ میں بہت سارے بچوں میں، بڑوں میں، بہت سارے بزرگوں میں جب بات کرتی ہوں، خداوند کا کلام ان سے سنتی، سیکھتی یا انہیں سناتی ہوں، تو زیادہ تر جو ان سے عکس کرتی ہوں وہ یہی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ اور اگر مسیح یسوع ہماری زندگی میں ہے تو کتنی بڑی خوشی ہوگی، اور اگر وہ نہیں ہے تو کتنا بڑا اور کتنا گہرا اندھیرا ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دونوں مالکوں کی خدمت شروع کر دیتے ہیں، دنیاوی بھی اور روحانی بھی۔ اور کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ تم دو مالکوں کی خدمت کبھی نہیں کر سکتے، تم یا تو ایک سے وفادار رہو گے اور دوسرے سے بے وفائی کرتے رہو گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس بے ہوشی کی حالت میں ہیں کہ ہم خود کو یہ فریب دیتے پھرتے ہیں کہ ہم اپنے روحانی باپ کے ساتھ وفادار ہیں، ہم چرچ بھی جا رہے ہیں، ہم ہدیہ بھی ڈال رہے ہیں، ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے وہ ایک ٹوکن منی ہے، ڈالنے کے بعد خدا ہماری سائڈ پر ہوگا۔ لیکن جب ہم خود ہی اس کی سائڈ پر نہیں کھڑے تو وہ کیسے ہماری سائڈ پر ہو سکتا ہے؟ جانچتے رہیے خود کو جانتے رہیے، اور اس کنڈیشن میں ہمیں سبوں کو خدا باپ لے کر آئے کہ ہم ہوش میں آئیں، اور ہوش میں آ کر ہم اس سے اسی طرح محبت کریں جیسے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، پروگرام دیکھتے رہیے، اور پھر ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں۔ خدا حافظ۔